نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فخرج على قومه في زينته، تو وہ نکلا اپنی قوم کے سامنے اپنی زینت میں۔ قارون ایک روز اپنی قوم کے سامنے پورے ٹھاٹھ میں نکلا، مال و دولت کی آب و تاب کے ساتھ نکلا، خدم حشم کے ساتھ، جسے محاورے میں بولتے ہیں نا۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے اس نے کوئی جلوس نکالا تھا یا کوئی مظاہرہ کیا تھا اپنے مال و دولت کی قوت کا، یا کوئی نمائش لگائی تھی۔ فخرج علی قومہ فی زینتہ، پورے ٹھاٹھ سے نکلا۔ اصل میں ہوتا ہی ہے نا کہ جب انسان کے پاس مال و دولت زیادہ ہو تو پھر اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ دکھاوا بھی کرے، وہ نمائش بھی کرے۔ یہ مال کی قدرتی آفات میں سے ہے۔ مالدار ہونا قدرتی طور پر انسان سے تقاضا کرتا ہے کہ اب وہ اس کی نمائش بھی کرے کسی نہ کسی طرح۔ اور آج کل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری شادیاں اور شادیوں کے بغیر بھی بات بے بات پر وجہ بے وجہ طرح طرح کی پارٹیاں، کھانے، یہ سب عموماً کس لیے ہوتے ہیں؟ مال کی نمائش کے لیے، دکھاوے کے لیے، زینت کے اظہار کے لیے۔ فخرج علی قومہ فی زینتہ، نکلا اپنی قوم کے سامنے۔ اب قوم کون ہے؟ بنی اسرائیل، جس کا حال آپ اس دن دیکھ چکے ہیں کہ جن بیچاروں کے پاس پورا لباس بھی نہیں ہے، جن کی جسمانی حالت بھی کچھ بہت اچھی نہیں، جن کے پاس کھانے کو نہیں، جن کے پاس رہنے کے لیے کوئی باعزت ٹھکانہ نہیں۔ یہ کتنا ظلم ہے نا کہ بھوکے لوگوں کے سامنے مال کی نمائش کی جائے۔ میرے نزدیک کرائم میں آتی ہے یہ بات کہ انسان مال کی نمائش ان کے سامنے کرے کہ جن کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ بنی اسرائیل فرعون کی غلامی میں بری طرح پسے ہوئے تھے، نہ تن پہ کپڑا، نہ پیٹ میں کھانا، نہ تعلیم، مصیبتوں اور تکلیفوں کی ماری ہوئی قوم کے سامنے اس زیب و زینت کا اظہار کر رہا ہے۔ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا، وہ لوگ کہنے لگے جو دنیا کی زندگی کی رونق چاہتے ہیں، جو دنیا کی زندگی کے طالب ہیں، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ہمیں بھی وہی کچھ ملتا جو قارون کو دیا گیا۔ ان کے دلوں میں بھی ایک ہوک اٹھی، ایک حسرت پیدا ہوئی، جو عام طور پر پھر دنیا کی محبت رکھنے والوں کے دلوں میں ہوتی ہے، جب ان دلوں میں دنیا کی محبت کے سوا اور کچھ ہو ہی نہ۔ کاش ہمیں بھی یہ سب ملتا جو قارون کو ملا۔ اب بنی اسرائیل بظاہر تو مسلمان قوم تھی، لیکن سب سمجھدار تو نہیں تھے۔ قارون کی عمارت اور شان و شوکت کے مظاہرے سے بڑے مروب ہو گئے اور دلوں میں حسرتیں لیے ہوئے تھے، کاش ہمیں بھی یہ سب کچھ مل جاتا۔ انہ لذو حظ عظیم، یہ تو بڑا نصیبے والا ہے، بڑا ہی خوش قسمت، ہاؤ لکی، جس کے پاس اتنا کچھ ہے۔ انہ لذو حظ عظیم، بڑی قسمت والا ہے۔ وقال الذین اوتوا العلم، اور کہنے لگے وہ لوگ جنہیں العلم دیا گیا تھا، اشارہ ہے دین کے علم کی طرف، جن کے پاس دین کی سمجھ تھی، جو اس حقیقت کو پہچانتے تھے۔ کس حقیقت کو؟ کہ دنیا کا یہ مال و دولت اور یہ اس کی زینت، یہ سب چند دن کا سامان ہے۔ کیونکہ عموماً ہوتا ہی ہے نا کہ جس شخص کے پاس دولت ہوتی ہے لازمی طور پر اس کے ارد گرد رونق ہو جاتی ہے، اور اس رونق کو دیکھ کے بہت سے ناسمجھ لوگ اس شخص پہ رشک کرنے لگتے ہیں۔ لیکن جن لوگوں کو حقیقت کا علم ہوتا ہے، جو دنیا کی اس رونق کی اصل کو سمجھتے ہیں، ان کو یہ جاننے میں دیر نہیں لگتی کہ یہ سب کچھ چند روزہ ہے، اور جو چیز چند روزہ ہو، ٹیمپریری ہو، عارضی ہو، اس کی کوئی قیمت نہیں ہوا کرتی، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ تو ایک طرف وہ لوگ تھے الذین یریدون الحیات الدنیا، اور دوسری طرف الذین اوتوا العلم، آمنے سامنے دونوں کی سوچ کا فرق بتایا جا رہا ہے۔ تو وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا تھا اور دین کی سمجھ دی گئی تھی، وہ بولے ویلکم، تمہارا برا ہو، افسوس تمہارے حال پہ، ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، اللہ کا ثواب یعنی اللہ کا دیا ہوا بدلہ بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لائے اور اچھے کام بھی کرے۔ یعنی جو لوگ قوم میں بصیرت رکھتے تھے، علم و دانش رکھتے تھے، انہوں نے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی،
کہ اصل چیز مال و دولت اور اس کی نمائش نہیں ہوتی، بلکہ ایمان اور عمل صالح ہوتا ہے. ایسا عمل صالح کہ جس کی جزا اللہ کے. وہ اپنے سمندر کے علم کی اصل ڈیفینیشن بھی پتہ چل رہی ہے کہ اصل علم وہ ہوتا ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت دے اور دنیا کی حقیقت سمجھا دے. علم جو انسان کو روشنی بخش رہے گی. قارون کے پاس علم تھا، لیکن کون سا علم تھا؟ فائنانس مینجمنٹ کا، مال کو اچھی طرح انویسٹ کرنے کا اور اس کو بڑھانے کا بہت ماہر تھا. بظاہر تورات کو بھی حفظ کیا ہوا تھا، لیکن علم کی روح نہ تھی، بصیرت نہ تھی. قوم کے اندر یہ ٹرینڈ عام تھا، اسی لیے بہت سے لوگ اس پہ رشک کرنے لگے. وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ، اور نہیں دیے جاتے اس کو، اس کس کو؟ علم و حکمت کو، إِلَّا الصَّابِرُونَ، مگر صبر کرنے والے. العلم کس کو نصیب ہوتا ہے؟ صبر کرنے والوں کو. حقیقت یہ ہے کہ علم دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے، لیکن سب سے قیمتی چیز کا مالک بننے کے لیے قیمت بھی بڑی دینی پڑتی. باقی چیزیں اس کے مقابلے میں کم اہم ہے تو ان کے لیے زیادہ صبر کی ضرورت نہیں ہوتی، تھوڑی سی کوشش ایفرٹ سے وہ مل جاتی. لیکن العلم جس کے اندر روشنی اور اسپرٹ اور بصیرت ہو، اس کے لیے بڑے صبر کی ضرورت ہوتی. ایک ہوتا نا ظاہری علم، شیلو، سطحی، وہ انسان کو بس ایک نظر اخبار کی سرخی پڑھ کے حاصل ہو جاتا ہے. اس کے برعکس العلم ایمان اور عمل صالح کے ساتھ، یعنی علم پر جب تک عمل نہ ہو اس وقت تک وہ بصیرت آتی نہیں، کیونکہ تجربے میں جو چیز نہ آئے اس کے حقائق بھی نہیں کھلتے انسان کو. مثلاً آپ صدقہ خیرات کا جتنا مرضی لمبا درس دیں، جب تک آپ نے صدقہ خیرات کیا نہ ہو تو اس کے فائدے آپ کے سامنے آ نہیں سکتے. تو اسی لیے یہاں پر آپ دیکھیں صرف العلم کی بات نہیں ہوئی، لمن آمن وعمل صالحا بھی ہے ساتھ. تو حقیقی علم کے لیے صبر چاہیے. اچھا صبر کیا ہوتا ہے؟ علم کے لیے صبر کیا ہے؟ کہ انسان بیرونی باتوں کا دباؤ قبول نہ کرے، خارجی دباؤ قبول نہ کرے. خارجی دباؤ کیا ہوتا ہے؟ گھر والوں کا پریشر، معاشرے کا پریشر، نفس کا پریشر، ادھر کا ادھر. کسی کی بات پر کان نہ دھرے، نہ کسی کے ترس کھانے پر، نہ کسی کے سمجھانے پر، اور نہ کسی کے اعتراض پر، اور نہ تنقید پر. جم جائے اور جم جائے. جب تک اس طرح کا جماؤ نہ ہو حقیقی علم حاصل نہیں ہوتا. جس انسان کو ہر چھوٹی بڑی بات ڈسٹریکٹ کر دے، آج نہیں پڑھ رہی کیونکہ موڈ ہی نہیں بنا. جو لوگ صرف موڈ کے تابع ہو کے پڑھیں وہ اس کیٹیگری سے باہر ہیں. جو لوگ پارٹ ٹائم کوششیں کرتے ہوں، وقتی طور پر کسی وقتی جذبے کے تحت پڑھتے ہوں، کسی امتحان میں پاس ہونے کے لیے صرف پڑھتے ہوں، یا کسی دنیاوی ڈگری کے لیے پڑھتے ہوں، تو ان کا علم ان کو بصیرت نہیں دیتا، انہیں بصیرت حاصل نہیں ہوتی. وہ علم کی روح اور علم کی حقیقت کو نہیں پہنچتے. تو حقیقی علم حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز خارجی دباؤ قبول کرنے سے انکار. کچھ بھی ہو جائے، میں جو کر رہی ہوں مجھے کرنا ہے. کچھ بھی ہو، میری زندگی میں وہ دن نہ آئے کہ جب میں کچھ نہ پڑھوں. دوسری بات یہ کہ انسان اس کے لیے اپنا ذہن بھی تیار کرے. حقیقی علم کے لیے ذہن تیار کرنا ضروری ہوتا ہے. مقاصد واضح ہوں، ویل آرگنائزڈ، ویل پلانڈ، ٹائم کی پابندی، جگہ کی پابندی، مقاصد کا واضح ہونا بے حد ضروری. یعنی آبجیکٹو اسٹڈی ہو، مقصد کے ساتھ ہو آپ کی کوشش کہ مجھے یہ کرنا ہے، اتنے عرصے میں کرنا ہے، اسے مکمل کرنا ہے. ٹارگٹس رکھے جائیں اور پھر ان کو اچیو کیا جائے. اور اس کے ساتھ سائڈ بائی سائڈ آپ اخبار پڑھیں، رسالہ پڑھیں، سب کچھ پڑھیں. پھر وہ سارا کچھ جو بھی پڑھیں گے وہ سارا گھوم کے اصل پروجیکٹ پہ آ جائے گا، اصل چیز پہ آ جائے گا. پھر اسی طرح ظاہری چیزوں سے متاثر نہیں ہونا. مثلاً ایک وقت تھا کہ میں وہ کتاب نہیں پڑھ سکتی تھی جو اچھی پرنٹ نہیں کی ہوتی تھی. میں نے اور میرے ہسبینڈ نے بہت ساری کتابیں خریدی، تو ہمارا اکثر شغل یہ ہوتا تھا کہ ہم دونوں نکل جاتے تھے بک مارکیٹ یا کسی بھی ایسی کتابوں کی دکانوں کی طرف. کسی بھی شہر، کسی بھی دنیا کے حصے میں گئے، دونوں کا یہ ہوتا چلو کتابوں کی دکان پہ چلتے ہیں. کھڑے ہیں، دیکھ رہے ہیں، گھنٹوں گزر جاتے، یہ دیکھ رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں. بعض کو مجھے دکھا، دیکھو کتنی اچھی کتاب. میں کہتے نہیں چھوڑیں، اس کی لکھائی نہیں اچھی، پرنٹ نہیں اچھا، مجھے نہیں لینی، یہ نہیں خرید. کہیں اور دیکھیں گے جہاں اچھی پرنٹنگ ہوگی، وہ خریدیں گے. پھر کچھ عرصے کے بعد مجھے سمجھ آئی کہ کچھ چیزیں تو ہوتی ہی ایسی پرانی کتابوں میں ہیں. اسلامی کتابیں خاص طور پر ایسی ہیں کہ جن کو اچھا کاغذ نصیب نہیں ہوتا، ان کی قسمت میں ردی ہی ہے، پور رائٹنگ ہی ہے. اب کیا کیا جائے؟ حتیٰ کہ جب پی ایچ ڈی میں کر رہی تھی تو بہت ساری ایسی کتابیں مجھے دیکھنی پڑی کہ جو اب تک پرنٹ بھی نہیں ہوئی. ہزار سال پرانی کتابیں ہیں جو ابھی تک لائبریریوں میں پڑی خراب ہو رہی ہیں، ابھی تک ان کو پرنٹ نہیں کیا گیا.
اسی لیے اگر ایسی کسی کتاب پہ کام کیا جائے تو اس پہ پی ایچ ڈی کی ڈگری ملتی ہے. یعنی اتنا ویلیوبل کام ہوتا ہے پرانی کتابوں کو نکال کے صحیح ٹیکسٹ میں لا کر اس کو پیش کرنا، اس کی تحقیق کر کے. پھر اسی طرح بعض کتابیں ایسی ہیں کہ جو 1912 میں چھپی تو دوبارہ کبھی نہیں چھپی، اسی کو خریدتا ہی نہیں ہے. اور مسلمانوں کو تو شوق نہیں، کوئی لائڈن میں چھپی، کوئی برطانیہ میں چھپی، کوئی کہیں. آپ کو پتا ہے کہ ایک عرصہ ایسا گزرا کہ مسلم دنیا میں اسلامی کتابیں بھی نہیں چھپتی تھی، وہ بھی وہی چھاپتے تھے. ایسی بھی کئی کتابیں ہیں اور اب تک ہیں. اب تو خیر میں لیٹسٹ ان 10 پچھلے سالوں کے مجھے نہیں اتنا زیادہ معلوم، لیکن اس سے پہلے تو میں نے بے شمار انڈیکسز اور کیٹلاگ چھان مارے تھے کس سبجیکٹ پہ کیا ہے. تو علم حاصل کرنے کے لیے ظاہری حالات سے اور ظاہری چیزوں سے متاثر نہیں ہونا، بلکہ اصل چیز پر نظر رکھنی ہے. اصل چیز کہاں ہے؟ اگر ہم صرف اس سہولت میں رہیں کہ چلو ہم علم حاصل کر لیتے ہیں جو اپنے ہی شہر میں ہے یا اپنے ہی دروازے پہ ہے یا اپنے ہی گھر میں ہے، تو وہ کافی نہیں ہے. محدثین اس شخص سے حدیث نہیں لیتے تھے جس نے صرف اپنے شہر سے حدیث حاصل کی ہو، اس کے لیے سفر کرنا ضروری ہوتا تھا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ظاہری چیزوں سے متاثر ہو کے نہیں سوچنا کہ چھوٹے چھوٹے حالات اور واقعات پیش آ گئے تو انسان فوراً بدگمانی کا یا خوش گمانی کا شکار ہو جائے. پھر اسی طرح اپنی پسند اور ناپسند سے بالا ہو کر سیکھنا. مثلاً کچھ آیات ایسی آئیں جو آپ کے کوئی فیوریٹ ٹاپک تھا یا آپ کی پرسنل لائف سے کہیں ریلیٹ کرتی تھی تو آپ ان میں تو بہت انٹرسٹ شو کریں، اور جہاں نہیں تو آپ کو یہ تو میرے سے کوئی تعلق نہیں ان کا. کیونکہ میں جب شروع میں قرآن پاک پڑھتی تھی تو جہاں طلاق کی آیات آئیں، جہاں کوئی ایسی آئیں تو اس کا میرے سے کیا تعلق، چھوڑو اس کو، آگے چلو. اس طرح قرآن سلیکٹو طور پہ پڑھتی تھی میں. لیکن اب میں قرآن کی ہر آیت کو اس طرح پڑھتی کہ یہ قرآن کی آیت ہے اور اس میں بھی سبق ہے، چاہے یہ کسی بھی ٹاپک سے، کسی بھی موضوع سے متعلق. لیکن چونکہ قرآن کی آیت ہے اس لیے اس کو پڑھنا ہے. اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں جو اس وقت تو موقع نہیں ہے، لیکن یہ چند ایک چیزیں ہیں جو صبر سے تعلق رکھتی. وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ، یہ علم نصیب نہیں ہوتا مگر صبر کرنے والوں کو. اور بعض نے اس سے مراد جنت لی ہے کہ جنت نہیں ملتی مگر صبر کرنے والوں کو، کیونکہ پیچھے بھی ہے نا ثواب اللہ خیرن، تو ثواب اللہ سے مراد کیا ہے؟ جنت. یعنی اللہ کا بدلہ ہے جو جنت کی شکل میں انسان کو ملنے والا ہے، وہ اس شخص کے لیے ہے جو ایمان لایا اور جس نے اچھے کام کیے. لیکن جنت نہیں ملتی مگر صبر کرنے والوں کو، کیونکہ دنیا میں صبر ہی کا تو امتحان ہے. آپ حرام سے بچیں، حلال کی طرف جائیں، صبر کے بغیر ممکن نہیں. اللہ کے راستے پہ چلیں، مشکلات پیش آئیں، صبر کریں. تو پھر علم، ایسا علم اور حقیقی علم حاصل نہیں ہوتا، یا علم کی روح کو نہیں پہنچ سکتے مگر صبر کرنے والے ہی. اب کیا ہوا؟ آ گئی شامت. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، آخر کار ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا. خسف، خے سین فے، زمین میں دھنسانا. یعنی قارون کو اس کے تکبر کی وجہ سے اور اس کے برے کاموں کی وجہ سے اس کے محلات اور خزانوں سمیت زمین میں دھسا دیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص تکبر سے اپنا ازار لٹکائے جا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ تکبر پسند نہ آیا اور اسے زمین میں دھنسا دیا. اب وہ قیامت تک زمین میں دھنستا چلا جائے گا. اور تورات کے بیان کے مطابق موسیٰ علیہ السلام نے قارون کے بد اعمال کی وجہ سے اس کے لیے بد دعا کی تھی، جس کے نتیجے میں وہ، اس کے ساتھی اور خزانے اور سارے محلات زمین میں دھنس گئے. فما کان لہ من فئۃ ینصرونہ، تو کوئی ایسا گروہ نہ تھا جو اس کی مدد کرتا. ویسے تو اس کے خزانوں کی کنجیاں اٹھانے کے لیے مضبوط جماعت ہوتی تھی، لیکن اب تو کوئی بھی نہ بچا جو آگے بڑھ کر اس کو زمین سے باہر نکالتا، دھنسنے سے بچا لیتا. وما کان من المنتصرین، اور نہ تھا وہ بدلہ لینے والوں میں سے، کسی سے بدلہ بھی نہیں لے سکتا تھا کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا. وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ، اب وہی لوگ تمنا کرنے لگے جو کل تک اس کے مقام کی تمنا کر رہے تھے. کیا کہنے لگے؟ یقولون وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ، افسوس کہ ہم بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ جس کا چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے رزق فراخ کر دیتا ہے، من عبادہ ویقدر، اور جس کو چاہتا ہے اندازے سے دیتا ہے. وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ، کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے
اور جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے. یعنی اللہ کی طرف سے رزق کی کشادگی یا تنگی جو بھی ہوتی ہے اس کی مشیت کی بنا پہ ہوتی ہے. ایک شخص دنیا میں بہت نافرمان ہوتا ہے لیکن اللہ اس کا رزق بہت بڑھا دیتا ہے، اور ایک بہت فرما بردار ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے. یہاں لفظ جو ہے مکانہ، مکان کا لفظ مقام اور منزلت کے لیے استعمال ہوا ہے، اور امس کہتے ہیں عربی میں قریب کے کل کو. یہ کل ہی کی بات تو ہے، جیسے ہم عام طور پہ بولتے ہیں نا، اسی معنی میں استعمال ہو. ایک کل ہی کی بات ہے. جو لوگ اس کے مقام اور مرتبے کی تمنا کر رہے تھے، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ہمارے پاس وہ ہو جو قارون کے پاس ہے. آج قارون کا انجام دیکھ کر کیا کہنے لگے کہ افسوس کہ ہم بھول گئے تھے، ہمیں یاد نہ رہا تھا. اور یہ جو وئی کا انا کا لفظ ہے، یہ وے اور کا انا کا مجموعہ ہے، یا وے کا اور انا کا مجموعہ ہے. کلمہ وے جو ہے یہ اظہار ندامت کے لیے استعمال ہوتا ہے، اپنی غلطی پہ آگاہ ہونے کے بعد اس پر جب افسوس ہوتا ہے اس کے لیے. اور بعض کے نزدیک تعجب کے لیے، یعنی وے کا انا یعنی افسوس ہے یا حیرت ہے، تمہیں پتا ہونا چاہیے تھا. اور بعض کہتے ہیں کہ علم ترا کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، کیا تم دیکھتے نہیں، تم جانتے نہیں. اسی طرح وے کا لفظ جو ہے نا، جسے ہم اردو میں ارے کہتے ہیں نا. بہرحال یہ تو وہی بات ہوئی. ارے یہ تو وہی بات ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے رزق میں سے، اور جس کا رزق چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے یا نپا تلا دیتا ہے. یعنی مال کی زیادتی یا کمی جو ہے یہ اللہ کی ناراضگی یا رضامندی کی دلیل نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک خاص قانون ہے، اس کا اپنا ایک فیصلہ ہے. قارون کا انجام دیکھتے ہی سب کی آنکھیں کھل گئیں، حقیقت واضح ہو گئی. اور ہم سب کے لیے ایک سبق ہے کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو مال بچا نہیں سکتا. لولا امن اللہ علینا، اگر اللہ کا ہم پر احسان نہ ہوتا، لخسف بنا، تو وہ ہمیں بھی دھنسا دیتا، ہمارا بھی یہی حشر ہوتا، یہی انجام ہوتا جو قارون کا ہوا. وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، افسوس ہم کو یاد نہ رہا کہ کافر فلاح نہیں پاتے. یہاں کافر کس کو کہا گیا ہے؟ قارون کو. حالانکہ وہ کون تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا شخص تھا، لیکن اس کو کافر کس معنی میں کیا گیا؟ اس کے عمل کے اعتبار سے، کیونکہ کفر کی بھی دو قسمیں ہوتے ہیں نا، ایک اعتقادی اور ایک عملی. کنکلوژن ہے کہ تلک الدار الآخرہ، یہ آخرت کا گھر، نجعلها للذین، اسے ہم ان لوگوں کے لیے رکھتے ہیں، بناتے ہیں، لا یریدون علوا فی الارض، جو زمین میں علو نہیں چاہتے. علو کا کیا معنی ہے؟ زیادتی یا تکبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، برتر سمجھنا، فخر اور غرور کرنا. یعنی جو زمین میں متکبر بن کے نہیں رہنا چاہتے. ولا فسادا، اور فساد نہیں چاہتے، لوگوں کے ساتھ ناحق زیادتی نہیں کرتے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. والعاقبۃ للمتقین، اور عاقبت یا انجام تو تقوی والوں کے لیے ہے. جنت تو پرامن لوگوں کی بستی ہے، جن کے سینے اپنی بڑائی کے احساس سے خالی ہو، جن کے اندر حقیقی عاجزی ہو، جنہیں اپنا آپ چھوٹا نظر آتا ہو اور ہر طرف اللہ کی بڑائی نظر آتی ہو. اور فساد کیا ہوتا ہے کہ انسان اللہ کے طریقوں، اس کی اسکیم سے موافقت نہ کرے، اس کی مرضی کے خلاف چلے. اللہ نے انسان کو بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، وہ بندگی کی بجائے خدائی کے مرتبے کو پانے کی کوشش کرے، اپنے حق اپنے مقام سے تجاوز کر جائے، یعنی بندگی کے مقام سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے. اب آپ دیکھیں کہ قارون مال کی محبت میں مبتلا تھا، مال کی نمائش کرتا تھا، تکبر کرتا تھا، لیکن اسے اللہ تعالیٰ فساد فی الارض کا مجرم قرار دیتے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ فساد کا جو اصل سرچشمہ ہے وہ مال ہے. اصل فساد مال کی غلط تقسیم کی وجہ سے ہوتا ہے. اور کب؟ جب اس میں دوسروں کا حصہ نہ رہے. من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو نیکی لے کر آیا، بھلائی لایا، اس کے لیے اس سے زیادہ بہتر ہے. یعنی 1 کے 10 تو ضرور ہی ملیں گے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، 700 گنا بھی، اور اس سے بھی بڑھ کر. ومن جاء بالسیئۃ، اور جو برائی لایا، فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما كانوا یعملون، تو برائیاں کرنے والوں کو ویسا ہی بدلہ ملے گا جیسے وہ عمل کرتے تھے.
یعنی نیکی کا بدلہ تو زیادہ ملے گا، لیکن برائی کا بدلہ اتنا ہی جتنی برائی تھی. اصل میں اس آیت سے سورت کا اختتامیہ شروع ہو گیا. قارون کا قصہ ختم ہو چکا ہے پچھلی آیت پہ. ان الذی فرض علیک القرآن، بے شک وہ ذات جس نے آپ پر قرآن فرض کیا ہے. یہاں فرض کرنے کا معنی کیا ہے؟ یعنی اس کا پڑھنا لازم کیا، اس کا آگے سکھانا، اس کا تبلیغ کرنا، اس کو دوسروں تک پہنچانا. جس نے آپ کو اس کام کے لیے چنا ہے. لرادک الی معاد، البتہ لوٹائے گا تجھ کو معاد کی طرف. معاد کس کو کہتے ہیں؟ معاد لوٹنے کی جگہ کو کہتے ہیں. اشارہ ہے مکہ کی طرف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی کہ آپ مخالفین کی مخالفت کی ذرا پرواہ نہ کریں. جس رب نے آپ پر قرآن کو پہنچانے کی، سکھانے کی ذمہ داری ڈالی ہے، وہ اس فرض کی ادائیگی میں آپ کی مدد بھی کرے گا اور دنیا اور آخرت دونوں میں شاندار انجام سے ہمکنار کرے گا. آپ کو یاد ہوگا کہ سورت کے شروع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ سورت اس وقت نازل ہوئی تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف جا رہے تھے. تو راستے میں رابغ کے مقام پر جہاں مکہ کا راستہ آپ کو نظر آیا تو اسے دیکھ کر آپ کو مکہ یاد آیا اور آپ بہت غمگین ہوئے. تو جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آپ کو یہ سورت دی. اسی لیے یہ آیات نہ مکی ہے نہ مدنی ہے، راستے کی آیات ہیں. اور اس میں آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آج آپ مکہ چھوڑ رہے ہیں. اور کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ قرآن کی وجہ سے، فریضہ رسالت ادا کرنے کی وجہ سے. تو جس رب نے آپ کو یہ فریضہ دیا ہے وہ آپ کی مدد کرے گا اور ایک دن آپ مکہ واپس آئیں گے. اور یہ حقیقت اور یہ بات بالکل سچ ہوئی. صرف 8 سال کے اندر یا 8 ہجری میں 7 سال کے بعد مکہ فتح ہو گیا اور آپ اللہ کی اس زمین پر واپس تشریف لائے. اور معاد سے مراد قیامت بھی لی جاتی، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو نہ صرف یہ کہ دنیا میں بلکہ قیامت کے دن بھی عزت عطا کرے گا. اس میں ایک بہت بڑا سبق ہے ان سب لوگوں کے لیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں یہی کام کر رہے ہوں، جن کو اللہ نے قرآن کے پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے، سکھانے کی توفیق بخشی ہو. اگر ان کے راستے میں بھی کوئی مشکلات آ رہی ہوں، تکلیفیں آ رہی ہوں، ان پر بھی اعتراضات کیے جا رہے ہوں، تو وہ وقتی اٹھنے والے طوفانوں سے گھبرایا نہ کریں بلکہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں. وہ ایک دن اس کام کو اپنے منطقی انجام تک پہنچائے گا، مدد کرے گا. قل ربی اعلم من جاء بالہدی ومن هو فی ضلال مبین. آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب خوب جانتا ہے کہ ہدایت لے کر کون آیا ہے اور کھلی گمراہی میں کون مبتلا ہے. یہ مشرکین مکہ کے اس جواب میں ہے جو وہ آپ کو ان کے آبائی اور روایتی مذہب سے انحراف کی بنا پر گمراہ قرار دیتے تھے. یعنی مشرکین مکہ آپ کو گمراہ قرار دیتے تھے کس بنا پر؟ کہ آپ نے اپنے آبا و اجداد کا دین چھوڑ دیا ہے. تو فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کو خوب پتا ہے کہ ہدایت پر کون ہے اور گمراہ کون ہے، ہدایت کس کے پاس ہے. اور یہاں ہدایت سے مراد ہدایت الہی ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ان سے بحث نہ کریں بلکہ اس معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیں. قل ربی اعلم من جاء بالہدی ومن هو فی ضلال مبین. ان لوگوں سے کہہ دو کہ میرا رب خوب جانتا ہے کہ ہدایت لے کر کون آیا ہے اور کھلی گمراہی میں کون مبتلا ہے. وما کنت ترجو، اور تم تو امیدوار نہ تھے، تم تو امید نہ رکھتے تھے یعنی نبوت سے پہلے کس بات کی؟ ان یلقا الیک الکتاب، کہ آپ کی طرف کتاب ڈالی جائے، آپ کو یہ کتاب دی جائے. آپ کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ قرآن آپ پر اترے گا. یہ تو تمہارے رب کی رحمت ہے. الا رحمتا من ربک، مگر رحمت تیرے رب کی طرف سے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کو پتا نہیں تھا کہ وہ مصر واپس جا رہے ہیں تو راستے میں کیا ہو جائے گا. آگ لینے گئے تھے، مل گئی پیغمبری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی غار حرا میں جاتے تھے اور رسالت کے ساتھ واپس لوٹے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کو نبی بننے سے پہلے نہیں پتا ہوتا کہ انہیں چنا جانے والا ہے. یہ کسی کی کوشش کی وجہ سے نہیں ہوتا، یہ پیورلی گاڈ گفٹڈ چیز ہوتی ہے.
لیکن یہ یاد رکھیے کہ ہر نبی اپنے دور کا بہترین انسان ہوتا ہے. فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ، بس آپ ہرگز نہ ہو مددگار کافروں کے. یعنی اللہ نے جو نعمت آپ کو دی ہے اس کتاب کی شکل میں، تو اس کا شکر آپ ادا کرتے ہوئے کیا کریں کہ کافروں کے مددگار نہ بنے. یعنی نعمت اور فضل الہی کا شکر اس طرح ادا کریں کہ کافروں کی ہم نوائی نہ کریں، ان کا ساتھ نہ دیں. جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا ہے اسے ٹھیک ٹھیک لوگوں تک پہنچا دیں، نہ کسی سے دبے اور نہ کسی مخالفت کی پرواہ کریں. اللہ کا پیغام اس طرح پہنچائیں کہ مخالفت کرنے والے تم سے مایوس ہو جائیں. قرآن کے پہنچانے کے معاملے میں ہرگز کسی نرمی اور مداحنت کو گوارا نہ کریں. آپ کی قوم کے لوگ دین کے معاملے میں آپ کی قوم نہیں ہے، آپ کے بھائی بند نہیں ہیں. اگر انہوں نے کفر کیا ہے تو انہیں اپنا رشتہ دار مت سمجھے. رشتہ دار تو وہی ہیں جو اس معاملے میں تمہارے ساتھ شریک ہیں. اللہ نے جو آپ پر اتنا بڑا احسان کیا ہے، اپنے کام کے لیے آپ کو چنا ہے، تو شکرانے کے طور پر آپ اب کافروں کی ہم نوائی نہ کریں، یعنی اپنے رشتہ داروں کی طرف متوجہ نہ ہوں. وَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ، اور ایسا کبھی نہ ہونے پائے کہ اللہ کی آیات جب تم پر نازل ہوں تو کفار تمہیں ان سے باز رکھیں. یعنی کفار کی طرف سے آنے والی رکاوٹ اور ایذا رسانی اور ان کے اعتراضات کے جواب میں آپ تبلیغ کے کام سے نہ رکیں، بلکہ پوری یکسوئی کے ساتھ کرتے چلے جائیں، اپنے رب کی طرف بلانے کا کام کرتے رہیں. وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اپنے رب کی طرف بلاتے رہیں. یعنی جن باتوں سے یہ چڑھتے ہیں ان کو آپ کہتے رہیں، کیونکہ جو بات اللہ نے آپ پہ نازل کر دی ہے اب وہ روکی تو نہیں جا سکتی. یعنی قرآن کا کوئی حصہ چھپایا جا سکتا ہے، کہیں ادھر ادھر کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، پورے کا پورا پہنچانا چاہیے، چاہے کوئی پسند کرے یا نہ کرے. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور آپ مشرکین میں سے نہ ہو جائیں. خطاب تو آپ کی طرف ہے، ہاں، لیکن کس لیے ہے؟ ایک تو تاکید کے لیے، اور دوسرا یہ کہ آپ کے دشمنوں کو سنانے کے لیے کہ اس قرآن کے آنے کے بعد، ان آیات کے آنے کے بعد آپ توقع نہ رکھیے کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محض رشتہ داری کی بنیاد پر تمہارا ساتھ دیں گے، ہرگز ساتھ نہیں دیں گے. اور اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ آپ کا اصل جہاد شرک کے خلاف تھا. اسی لیے آخری آیت میں پھر فرمایا وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے الہ کو نہ پکاریے، کسی اور کی عبادت نہ کیجیے. سورت کا اختتام شرک کی تردید سے ہو رہا ہے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں. کل شیء ہالک، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے. الا وجہہ، مگر اس کی ذات، اس کا منہ، اور منہ سے مراد اللہ کی ذات ہے. اللہ کے سوا ہر چیز کو فنا ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز جو اس زمین پر ہے فنا ہونے والی ہے، اور صرف تیرے رب جلیل کی ذات ہی باقی رہنے والی ہے جو عزت والی ہے. بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا 8 اور چیزیں ایسی ہیں کہ جو تباہ نہیں ہوگی، قیامت میں بھی فنا نہیں ہوگی. ایک تو اللہ کا عرش ہے، پھر کرسی ہے، جنت دوزخ ہے، روح ہے، اور ریڑھ کی ہڈی کا جو آخری حصہ ہے جسے چونچ کہتے ہیں، لوح محفوظ اور قلم. بہرحال حقیقت اللہ ہی جانتا ہے. یہاں عمومی معنوں میں کہا گیا کہ ہر چیز کو خاتمہ ہے جو دنیا میں پائی جاتی ہے لیکن اللہ کی ذات کو نہیں. لہ الحکم، اسی کے لیے ہے حکم، یعنی فیصلہ، اسی کا حکم نافذ ہوتا ہے، جو وہ چاہے وہ ہوتا ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. کیوں لوٹائے جاؤ گے؟ تاکہ نیکوں کو نیکی کی جزا ملے اور بروں کو برائی کی سزا ملے. اور پھر یہ انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہوگا کہ جو جانا چاہے وہ واپس جائے، نہیں، سب کو لوٹایا جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.